جب میں خود چیونٹی کے برابر ہو گیا۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ ایک چیونٹی کے برابر چھوٹے ہو جائیں تو آپ کو یہ دنیا کیسی لگے گی؟ میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز اور خوفناک تجربہ تب ہوا جب میں خود ایک معمولی سا انسان نہیں بلکہ ایک ننھا سا ذرے برابر وجود بن گیا۔ میرا نام ندیم ہے۔ میں ایک سائنسدان ہوں۔ سالوں سے ایک ایسی دوا پر تجربات کر رہا تھا جو جسامت کو کم کر سکے۔ یہ تحقیق صرف تھیوری کی حد تک تھی، لیکن ایک دن ایک ناقابل یقین حادثہ ہو گیا۔ میں رات گئے لیبارٹری میں تنہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آخری کیمیکل محلول میں ڈالا، شیشی زور سے پھٹی اور فارمولے کے کچھ قطرے میرے چہرے پر آ گرے۔ اگلے ہی لمحے میری نظر دھندلانے لگی، سانس تیز ہو گئی اور مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں سے نکل رہی ہو۔ میں فرش پر گرا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی فرش اب صحرا کی طرح لگ رہا تھا، مٹی کے ذرات پہاڑ لگ رہے تھے اور گھاس کی پتیاں درختوں جیسی تھیں۔ میں ایک چیونٹی کے برابر چھوٹا ہو چکا تھا۔ پہلے تو خوف محسوس ہوا، لیکن جلد ہی میرے اندر تجسس جاگ اٹھا۔ میں ادھر الفادیر چلنے لگا، ہر چیز کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر اچانک مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ صاف اردو زبان میں کوئی باتیں کر رہا تھا۔ میں چھپ گیا اور دیکھا سامنے ایک چیونٹی اور ایک مکھی بات کر رہے تھے۔ چیونٹی بولی، انسان ہمیں کمتر سمجھتے ہیں، ہم ان کے پاؤں تلے آ کر مر جاتے ہیں، لیکن ہم بغیر شکایت کے کام کرتے ہیں۔ مکھی نے سر ہلایا اور بولی، ہم ان کی گندگی صاف کرتے ہیں، بیماریاں روکنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں صرف تنگ کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ میں دنگ رہ گیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھے۔ یہ ننھی مخلوق جنہیں ہم مارتے بھگاتے نظر انداز کرتے ہیں، در حقیقت فطرت کے وہ کارکن ہیں جو خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اچانک چیونٹی نے میری طرف دیکھا اور بولی، کیا تم ہمیں سن سکتے ہو؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مکھی بولی، شاید قدرت نے تمہیں چھوٹا کر کے ہماری بات سننے کا موقع دیا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ ہم کتنے اہم ہیں۔ کچھ لمحے گزرے اور مجھے لگا جیسے میرے جسم میں دوبارہ تبدیلی آ رہی ہو۔ میری جسامت واپس بڑی ہونے لگی اور چند لمحوں میں دوبارہ انسان بن چکا تھا، لیکن اب میں وہ ندیم نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اب میں ایک نیا ندیم تھا جو فطرت کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی عظمت کو سمجھ چکا تھا۔ میں نے اپنی ساری تحقیق کا رخ بدل دیا ہے۔ اب میرا مقصد انسانوں کو چھوٹا کرنے کی نہیں بلکہ ان کے دلوں کو بڑا کرنے کی ہے، تاکہ وہ ہر جاندار کی عزت کرنا سیکھیں، چاہے وہ ایک چیونٹی ہو ایک مکھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں، کیا آپ نے کبھی فطرت کی خاموش آواز سنی ہے؟